بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سابقہ ویڈیوز میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے جن بنیادی امور کی ضرورت ہوتی ہے ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ مثلاً اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اسی طرح نماز کا قائم کرنا اور آخرت کے اوپر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پاک سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں کو یا تو تسلیم نہیں کرتے یا پھر ان کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لاتے تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں، ان کی کانوں کے اوپر بھی موریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے منافقین۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں پیچیدہ جو ہے وہ مشکل اصطلاح استعمال کرنے کی بجائے انتہائی آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کچھ کہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہو، اسی طرح اس کے قول اور فعل کے اندر اگر تضاد آ جائے تو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی دو قسم کے منافق ہوتے ہیں، اور یہ دونوں قسمیں بھی اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ بھی براہ راست قرآن مجید سے ہدایت اخذ نہیں کر سکتا بلکہ وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک پہلی قسم کے منافق وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کو ضعیف الاعتقاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، کہ ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وہ دین کے اندر جہاں پہ ان کی طبیعت مائل ہو جائے، جن مسائل کے اندر ان کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہو ان کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جہاں تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ ان مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت کے موافق ہوں، اور جن چیزوں میں وہ مشکلات سمجھتے ہوں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً روزہ رکھنا ان کے لیے اگر مشکل ہے تو وہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاد جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو آسان امور ہیں ان کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو مشکل امور ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بھی منافق ہی کہا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے جو دھوکہ دہی کے لیے جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جو مسلمان تو نہیں ہوتے، حقیقت میں تو کفار ہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے دیگر جو رفقا تھے، یہ بظاہر تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، اندر سے وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ وہ پکے منافق ہیں، بلکہ یہ دونوں قسم کے جو منافق ہیں جو دونوں رویے اپنے اندر اختیار کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کفار سے بھی بدتر ہیں، یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر جائیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جہنم میں سب سے نچلے گڑھے کے اندر جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات کے اندر انہی دونوں قسم کے لوگوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن نے ان کے ایمان کی نفی کر دی ہے، کیونکہ وہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آسان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، ان احکام کو مانتے ہیں جن میں ان کو فائدہ ہو، جن میں ان کو فائدہ کوئی ہو رہا ہے، اور جن میں ان کے کسی نقصان کا اندیشہ ہے فوراً اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دھوکہ دہی کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر جو دھوکہ دینے کے لیے منافق اور نفاق کا لبادہ اوڑھتے ہیں وہ لوگ تو بہت ہی کم ہیں، شاذ و نادر ہوں گے، لیکن جو کمزور ایمان والے منافقین ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ موجود ہے۔ وہ نفاق حقیقت میں ہمارے اندر سے اگر نکل جائے تو فی الواقع صحیح معنوں میں پھر انسان مومن بنتا ہے۔ تو انہی منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ رویے جب لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ لوگ بھی حقیقت میں قرآن مجید سے صحیح معنوں میں ہدایت اخذ نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیا آپ نے معزز ناظرین کہ قرآن مجید کتنی صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بات کرتا ہے۔ اس کا موضوع انسان ہے اور ہدایت کی بات کی جا رہی تھی، اور بڑا واضح طور پر بتایا گیا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو نہ صرف ہدایت دیتا ہے بلکہ اس کو دنیا اور آخرت کی فلاح و سعادت سے بھی نوازتا ہے۔ جو ان بنیادی امور کو رد کر دیتے ہیں یا اپنی زندگی میں ان پر عمل نہیں کرتے تو وہ ہدایت سے بھی محروم رہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بیچ میں جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ ایمان کی کمزوری والا نفاق ہو یا وہ دھوکہ دہی والا نفاق ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفاق کو بھی، ہر طرح کے نفاق کو اپنے دل سے نکال باہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تھوڑی سی ویڈیو آج لمبی ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ آج آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور میرے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔